السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک امپورٹنٹ چیپٹر کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے فار گاڈ سیک ہولڈ دی ٹنگ۔ جو یہ چیپٹر ہے آپ کی بک میں آن پیج نمبر 26 ہے یہ، اور یہ چیپٹر جو ہے یہ بہت زیادہ سبق آموز ہے جس سے ہم بہت زیادہ لرن کر سکتے ہیں اپنے ہیبٹس۔ اگر ہم میں یہ ہیبٹس ہوں گے، ان ہیبٹس کو ہم چھوڑ کے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنی بک کا پیج نمبر 26 نکالیں گے، ہم اس کی تھوڑی ریڈنگ کریں گے۔ There are many evils prevalent among people which adversely affect their lives. One such common evil is backbiting. In this lesson, the evil effects of backbiting have been highlighted through various religious and non-religious sources. Read the lesson and find out the evil effects. کہتا ہے کہ دنیا میں جو ہے اگر ہم اپنے آس پاس نظر ڈالیں گے بہت ساری برائیاں ہیں، وہ جو یہ برائیاں ہیں وہ ہماری زندگیوں پہ بہت زیادہ برا اثر ڈالتے ہیں، اور ان برائیوں میں سب سے جو کامن برائی ہے، سب سے کامن بیماری ہے وہ ہے بیک بائٹنگ۔ بیک بائٹنگ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بیک بائٹنگ کے جو ایول ایفیکٹس ہے، اس کی جو مضر اثرات ہے، ان کے بارے میں ڈفرینٹ جو ریلیجنز ایگزسٹ کرتے ہیں ارتھ پہ، وہ اور نو ریلیجیس سورسز کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم چیپٹر میں آگے پڑھیں گے۔ کہتا ہے like our hands, our tongue has the power to do good or evil to others, so it's common in humans to do down others by speaking ill of them behind their backs. The Quran admonishes those who indulge in such activities. It says, woe to every kind of scandal monger and backbiter. In the above quoted ayah, two vices are strongly condemned in the strongest term: scandal mongering, talking or suggesting evil of somebody by word or gesture or behavior; mimicry, sarcasm, insult, belittling of character behind one's back, even if whatever is said is true, provided the motive is evil. کہتا ہے جس طرح ہمارے ہاتھ جو ہے ان میں طاقت ہے کچھ بھی کرنے کی، اسی طرح ہماری جو زبان اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو بھی پاور ہے، اس کو کمیونیکیٹ کرنے کا پاور ہے، بات چیت کرنے کا پاور ہے، یعنی کہ ود دا ہیلپ آف ٹنگ ہم اپنی جو فیلنگس ہے، اپنی ایموشنز ہیں، اپنی ڈیزائرز ہے، ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں ایک بلیسنگ دی ہے، لیکن یہ بلیسنگ جو ہے اس کا اب ہم غلط استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم اس کے ایول ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں کسی بھی ایول چیز کے لیے، جیسے ہم بیک بائٹنگ کرتے ہیں۔ بیک بائٹنگ کا مطلب ہم کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں، اور جو قرآن ہے، جو ہماری جو ہولی بک ہے مسلمس کی، وہ ہمیں ان ساری چیزوں سے دور رہنے کے لیے حکم دیتی ہے۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے قرآن میں کہ ہمیں بیک بائٹنگ، اسکینڈل موگرنگ سے دور رہنا چاہیے۔ اور ہمارے جو قرآن ہے اس میں چیپٹر 104 میں ورس 1 ہے، جس کی میننگ ہے کہ مطلب اللہ کی جو یہ ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہی دور ہوتے ہیں جو کسی کی بیک بائٹنگ کرتے ہیں یا جو اسکینڈل مونگرز ہوتے ہیں، اور ان پہ اللہ کی تنبیہ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ آیا ہے، یہ آیا جو قرآن شریف سے لی گئی ہے، یہ کنڈیم کرتی ہے کن چیزوں کو، ایک اسکینڈل مونگرنگ کو، یعنی کہ کسی کے بھی بارے میں برائی، برا بولنا، کسی کی حرکتوں کے مطلب کسی پہ کی ممکری کرنا، فار ایگزامپل یہ ویسے بات کرتا ہے، یہ ایسے بات کرتا ہے، پھر اس کے پیٹھ پیچھے اس کی ممکری کرنا، اس کی ایکٹنگ کرنا، یا اس کو کیا کرنا، اس کے مطلب ایسے ورڈس یا جیسچرز کو یوز کرنا، یا ایسی باڈی لینگویج جیسچرز ہوتے ہیں، باڈی لینگویج کو یوز کرنا جس سے دوسرا جو انسان ہے وہ اگر وہ دیکھے گا یا سنے گا، اس پہ اس کا دل جو ہے اس کا ٹوٹ جائے گا، اس کو برا لگے گا۔ یا ہم کبھی کسی کی کھیلتے کھیلتے انسلٹ کرتے ہیں، فار ایگزامپل یہ کالا ہے، یہ سفید
سفید ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ موٹا ہے، تو ہم کھیلتے کھیلتے اس کی انسلٹ کر دیتے ہیں. تو اسلام نے اس چیز سے سخت منع کیا ہے. اور کیا ہے کہ اگر کسی کے کریکٹر کے بارے میں آپ کو کوئی چیز پتہ ہوتی ہے اس کو کسی اور کے سامنے بیان کرنا، جیسے فار ایگزامپل اگر ہمیں پتہ ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ چوری کرتا ہے تو ہمیں کوئی مطلب حق نہیں ہے کہ ہم اس کریکٹر کو پورے دنیا کو بولتے رہے، اس کو بھی اس کو بھی. اگر اس میں وہ برائی ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حساب سے ہدایت کرے گا، تو ہمیں انفیکٹ اگر وہ برائی اس انسان میں ہوگی بھی ہمیں کسی اور کو نہیں بتانی ہے. Further, the Prophet Muhammad, peace be upon him, said that the similitude of a person who indulges in backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother. اور Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جو آخری پیغمبر ہے اسلام کے، انہوں نے فرمایا ہے کہ جو یہ کسی کے بارے میں بھی بات کرتا ہے یا مطلب یہ انڈلج کرتا ہوتا ہے بیک بائٹنگ میں، یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی بھی بات کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے مرے ہوئے بھائی، مردہ بھائی کی کا گوشت کھاتا ہے. ہم میں سے کسی کو یہ گوارا نہیں ہوگا کہ ہم کسی مردے جانور، کسی مردے مطلب اینیمل کا یہ میٹ کھائے. تو اب انسان کی تو بات ہی نہیں ہے، مردے انسان کی بات، اور وہ بھی اپنے مرے ہوئے بھائی کی. تو انہوں نے تنبیہ کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے. یہ کس میں ہے؟ صحیح مسلم میں، جو ہماری حدیث کی جو بکس ہے، ترمذی شریف ہے، صحیح مسلم ہے تو یا بخاری شریف ہے، ان میں یہ حدیث الگ سے بیان کیا گیا ہے. آلسو اٹس رپورٹڈ بائی حضرت ابن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ that he had once asked the beloved Prophet, peace be upon him, to give him a prayer for reciting. The Prophet, peace be upon him, caught hold of his hand and suggested this prayer: "O Allah, I seek refuge in thee from the evil of ears, eyes, hair, heart and tongue." اب کہتے ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی گئے جن کا نام حضرت ابن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. انہوں نے ان کو بولا کہ مجھے کچھ ایسی پریئر دیجیے، کچھ ایسی دعا جو میں کنٹینیوسلی ریسائٹ کرتا رہوں، اور تاکہ مجھے زیادہ سے ثواب ملے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور یہ والا پریئر کہا: او اللہ، آئی سیک ریفیوج ان دی فرام دا ایول آف ایئرس، آئیز، ہارٹ اینڈ ٹنگ. یا اللہ، مجھے میری جو زبان ہے، میری جو ایئرس ہے، کان ہے، میری آنکھیں ہیں اور میرا جو دل ہے، ان کی برائیوں سے مجھے نجات عطا فرما. دی THEE کا مطلب ہوتا ہے تجھے، تمہیں ہم بول سکتے ہیں. However, it's not only Islam which denounces backbiting, but all the religions in the world also denounce it. For instance, the Bible says, اب کہتا ہے صرف اسلام ہی بیک بائٹنگ کے بارے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ گناہ ہے، ہمیں بیک بائٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن دنیا میں جتنے بھی ریلیجنس ایگزسٹ کرتے ہیں وہ بیک بائٹنگ کو یا جو سلینڈر مونگرنگ ہوتا ہے اس کو ایک ایول سمجھتے ہیں، اس کو ایک برائی سمجھتے ہیں. جیسا کہ بائبل جو کرسچنس کی بک ہے، قرآن شریف جو ہے، قرآن پاک وہ مسلمس کی ہولی بک ہے، بائبل جو ہے وہ کرسچنس کی ہے. For we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man able to bridle his whole body. کہتا ہے جو بائبل ہے یہ ایک بک ہے جو کرسچنس پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ ہم سب کہیں نہ کہیں چوک جاتے ہیں زندگی میں، ہم میں سب میں غلطیاں ہوتی ہے، اور جو ہم بولتے ہیں وہی ہم نہیں کرتے ہیں. جیسے ہم زبان سے کسی کے سامنے میٹھے بنیں گے، پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں اس کی برائی کرتے ہیں. کہتا ہے جو ہم میں سے جو بھی انسان ایسا ہوگا جو سامنے ایک بات کرے گا پیچھے دوسری بات کرے گا، وہ اچھا انسان نہیں ہے. لیکن پرفیکٹ بندہ وہ ہے، پرفیکٹ انسان وہ ہے جو بات بولے گا وہ اس
مطلب اس پہ پھر قائم رہے گا. یا مطلب اگر فار ایگزامپل ہم کوئی غلطی کریں گے، پھر ہمیں اسٹمبل کا مطلب ہے ٹھوکر لگنا، پھر ہمیں کبھی مطلب کیا بولتے ہیں اس کو، ہم اس سے کچھ سیکھیں گے، اس سیکھ کو لے کے ہم آگے چلیں گے اور ہم رپیٹ وہ غلطی نہیں کریں گے. اور یہ کہتا ہے کہ وہی والا انسان پرفیکٹ ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھے اور وہ غلطیاں دوبارہ نہ دہرائے. تو جو ہم نے آج کا یہ ٹاپک پڑھا، لیسن پڑھا فار گاڈ سیک ہولڈ دا ٹنگ، اس میں ہم نے 2 ریلیجنس کا پڑھا کہ 2 ریلیجنس جو ہے اسلام اور کرسچینٹی جو ہے، یہ 2 ریلیجنس جو ہے ان کی جو بکس ہے ان میں کس طرح بیک بائٹنگ یا سلینڈر مونگرنگ کو برا کہا گیا ہے. پھر ہم کل پڑھیں گے جو باقی مذہب ہے، جیسے گیتا ہولی بک ہے ہندوز کی، گرو گرنتھ صاحب ہے وہ ہے سکس کی، تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح اس کو ایول کہا گیا ہے. اب یہاں پہ میں نے کچھ سینٹینسز ورڈس دیے ہیں جن کو ہم نے تھوڑا بہت ڈسکس بھی کیا. آپ ان ورڈس پہ کیا بنائیں گے؟ سینٹینسز بنائیں گے. جیسے بیک بائٹنگ، میلیشیس ٹاک اباؤٹ سم ون ہو از ناٹ پریزنٹ، کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا مطلب چاہے وہ اس کے بارے میں صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن اس کے سامنے وہ بات نہیں کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے بات کرنا. اسکینڈل مونگرس وہ والے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے سامنے کسی کی امیج خراب کرتے ہیں، چاہے جھوٹ بولتے ہیں یا سچ ہی بولتے ہیں، یا مطلب کسی کے بارے میں برائی پھیلاتے ہیں. بیک بائٹر ہوتا ہے جو کسی کی ریپوٹیشن کو اٹیک کرے یا کچھ غلط بات بولے تاکہ کسی کا جو ہے، کسی کی جو ہے عزت اچھالے کہیں پہ بھی، اس کو ہم بیک بائٹر کہتے ہیں. میمکری ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت بری عادت ہے، مجھے لگتا ہے اگر بیک بائٹر ہم نہیں ہیں لیکن میمکری ہم کرتے رہتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم میں سے کسی میں کوئی خامی ہوتی ہے، کسی کو زبان میں کچھ پرابلم ہوتی ہے، کوئی اسٹمبل کرتا ہے، یعنی کہ کوئی ہکلاتا ہے، یا کوئی مطلب کسی بیچارے کو باڈی پارٹ میں کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے، وہ بیچارہ ٹیڑھا میڑھا چلتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کے پیٹھ پیچھے اس کو مطلب رپیٹ کرتے ہیں اس بیہیویئر کو. یعنی کہ ہم کہتے ہیں دیکھو یہ ایسے چلتا ہے، یہ ایسے بات کرتا ہے. تو یہ بہت زیادہ گناہ ہے. بیک بائٹنگ کے ساتھ ساتھ میمکری بھی بہت گناہ ہے. سارکیسزم ہوتا ہے دا یوز آف آئرنی ٹو موک اور کنوے کنٹیمپٹ، یعنی کہ ایسا بیہیویئر کرنا، ایسے مطلب کسی کے ساتھ پیش آنا جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، دوسرے کو ہرٹ ہوتا ہے. یا ہم کیا کرتے ہیں، مطلب اگر ہمیں کوئی اچھا نہیں لگتا ہے تو ہم اس کے بارے میں اس کے سامنے یا اس کے پیٹھ پیچھے ایسی کچھ بات بول دیتے ہیں مطلب جو صحیح نہیں ہوتی ہے. پھر سملیٹیوڈ ہوتا ہے دا کوالٹی اور اسٹیٹ آف بینگ سملر ٹو سم تھنگ، یعنی کہ جن چیزوں میں آپس میں کیا ہے سملیرٹی ہوگی. جیسے اگر میں یہاں پہ بتاؤں اسکینڈل مونگرس اور بیک بائٹرس ہے، یہ سملیٹیوڈ ٹرمز ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ان کی جو ہے میننگس آلموسٹ سیم ہے. یہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ملتے ہیں، مطلب ان کی کوالٹی ایک جیسی ہے. یعنی کہ جو بیک بائٹر ہوتا ہے یا اسکینڈل مونگر ہوتا ہے، ان کی جو ہیبٹس ہوتی ہے وہ آلموسٹ سیم ہوتی ہے. ہوپ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.